السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق جعفر، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج کے اس ویلاگ میں ابن انشا سے متعلق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اردو ادب میں جہاں طنز و مزاح اور شعراء کا ذکر آئے گا، وہاں پہ ابن انشا کا خاص طور سے طنز و مزاح کے حوالے سے ضرور ذکر آئے گا۔ ابن انشا 1927 میں موجودہ بھارت کے صوبہ پنجاب میں پیدا ہوئے۔ قسمت میں ان کو زیادہ زندگی نہیں تھی اور صرف 51 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے۔ ان کی ایک کتاب ہے طنز و مزاح کے حوالے سے جس کا نام ہے اردو کی آخری کتاب۔ جو لوگ پاکستان میں ہیں، پڑھتے ہیں، پاکستان کے اسکولوں میں پڑھیں، وہ اس کتاب کے ٹائٹل سے ہی سمجھ جائیں گے کہ اس میں طنز و مزاح ضرور ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں جو گورنمنٹ کی جو اردو کی جو کتابیں ہیں، پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک، ان کا ٹائٹل کچھ اس طرح ہوتا ہے جیسے پہلی کلاس میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی کتاب کا نام ہوتا ہے اردو کی پہلی کتاب، دوسری جماعت کے بچوں کے لیے اردو کی دوسری کتاب، اس طرح 8ویں جماعت تک پہنچتے ہیں تو اردو کی 8ویں کتاب۔ تو ابن انشا نے اپنی اس کتاب کا نام رکھا اردو کی آخری کتاب۔ اس کتاب میں انہوں نے 1970 میں اور 1960 میں جو پاکستان کے حالات، جو دنیا کے حالات، جو معاشرے کے حالات تھے، ان کو اپنے طنز سے ایک مزاح کی شکل میں سامنے لانے کی کوشش کی ہے، ہلکے پھلکے انداز میں۔ بہت ساری چیزوں کو واضح نہیں کیا ہے، کچھ اور کچھ تاریخ کی چیزوں کو بھی۔ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ کتاب آج کے دور میں بھی ویلڈ ہے۔ لکھی گئی تھی 1970 کی دہائی میں، اسٹارٹنگ میں 1970 کی شروعات میں لکھی گئی تھی، لیکن جب پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آج کے دور میں بھی ویلڈ ہے، اور خاص طور سے پاکستان میں، کیونکہ اس میں جو پاکستان کے بارے میں لکھا ہے اس سے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان بھی ان ممالک میں ہے جہاں مستقل مزاجی رہتی ہے، جیسے یورپ کے کچھ ایڈوانس کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے، وہاں پہ مستقل مزاجی کس چیز میں ہے کہ وہ لوگ مسلسل ریسرچ میں ہیں، نئی چیزیں دریافت کرنے، نئے طریقوں کو دریافت کرنے میں مستقل مزاجی سے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان جو ہے وہ بھی مستقل مزاجی سے اس بات پہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے، ہمیں ترقی نہیں کرنی ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ آگے نہیں بڑھنا ہے بلکہ پیچھے جانا ہے۔ تو یہ مستقل مزاجی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کے بعد نظر آئے گی۔ اس کی ابتدا انہوں نے دعا سے کی ہے۔ وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص دعا مانگتا ہے اللہ سے، یا اللہ کھانے کو روٹی دے، پہننے کو کپڑا دے، رہنے کو مکان دے، عزت اور آسودگی کی زندگی دے۔ تو دوسرا شخص جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے وہ سنتا ہے، وہ کہتا ہے میاں یہ بھی کوئی مانگنے کی چیزیں ہیں، کچھ اور مانگا کرو۔ تو پہلا شخص کہتا ہے اچھا بابا جی آپ بتا دیں کیا مانگتے ہیں؟ تو دوسرا شخص کہتا ہے میں یہ چیز نہیں مانگتا، میں تو کہتا ہوں اللہ میاں مجھے ایمان دے، نیک عمل کی توفیق دے۔ تو پہلا شخص کہتا ہے بابا جی آپ نے ٹھیک دعا مانگی، انسان وہی چیز تو مانگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ابن انشا نے اس کتاب میں مختلف موضوع پر طنز کیا ہے، جیسے جغرافی پر، تاریخ پر، حکمرانوں، مغلیہ یعنی کہ کچھ تاریخ میں حکمرانوں پر، اور کچھ سائنس پر۔ لیکن ابن انشا کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ وہ کسی ملک یا کسی قوم یا کسی قبیلے کے خلاف نفرت کا اظہار کریں، یا کسی سے دشمنی کا اظہار کریں، یا کسی کی خامیوں کو اجاگر کریں۔ نہیں، ان کا مقصد صرف ایک طنز و مزاح کے طریقے سے، ایک ہلکے پھلکے انداز سے، ایک مسکراتے ہوئے طریقے سے لوگوں تک بات پہنچائی جائے جس کو لوگ پڑھ کر محسوس ہوں، اس کو فیل کریں اور برا بھی نہ لگے۔ تو آج کے اس ویلاگ میں اس کتاب سے منتخب کیے ہوئے کچھ موضوعات کو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سن کر لطف اندوز ہوں گے، اور اس سلسلے کو میں کوشش کروں گا کہ جاری رکھوں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے۔ جو مسئلے 1970 میں پاکستان کے مسئلے تھے نا، آپ کو آج بھی وہی مسئلے نظر آئیں گے۔ تو ابن انشا نے 1970 میں پاکستان کے حالات کے حساب سے جو بات اس کتاب میں کہی تھی وہ آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اس کا دوسرا سبق ہے اس کتاب میں ہمارا ملک۔ ہمارا ملک۔ ایران میں کون رہتا ہے؟
ایران میں ایرانی قوم رہتی ہے، انگلستان میں کون رہتا ہے؟ انگلستان میں انگریز قوم رہتی ہے، فرانس میں کون رہتا ہے؟ فرانس میں فرانسیسی قوم رہتی ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ پاکستان ہے، اس میں تو پاکستانی قوم رہتی ہوگی۔ نہیں، اس میں پاکستانی قوم نہیں رہتی، اس میں سندھی قوم رہتی ہے، اس میں پنجابی قوم رہتی ہے، اس میں بنگالی قوم رہتی ہے، اس میں یہ قوم رہتی ہے، اس میں وہ قوم رہتی ہے۔ لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں، پھر یہ الگ ملک کیوں بنایا؟ غلطی ہوئی، معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ کسی ملک میں ایک تھا بادشاہ، بڑا دانش مند، مہربان اور انصاف پسند۔ اس کے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی اور رعایا اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ رعایا مطلب عوام۔ اس بات کی شہادت نہ صرف اس زمانے کے محکمہ اطلاعات کے کتابچوں اور پریس نوٹوں سے ملتی ہے، بلکہ بادشاہ کی خودنوشت سوانح عمری سے بھی ہے۔ شاہ جمجا کے زمانے میں ہر طرف آزادی کا دورہ تھا، لوگ آزاد تھے اور اخبار آزاد تھے کہ جو چاہیں کہیں، جو چاہیں لکھیں، بشرطیکہ کہ وہ بادشاہ کی تعریف میں ہو، خلاف نہ ہو۔ اس بادشاہ کا زمانہ ترقی اور فتوحات کے لیے مشہور ہے۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آتی تھی، کہیں تل دھرنے کو جگہ باقی نہ تھی۔ جو لوگ لکھ پتی تھے، دیکھتے دیکھتے کروڑ پتی ہو گئے۔ حسن انتظام ایسا تھا کہ امیر لوگ سونا اچھالتے ملک کے اس سرے سے اس سرے تک، بلکہ بعض اوقات بیرون ملک بھی چلے جاتے تھے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ پوچھے اتنا سونا کہاں سے آیا اور کہاں لیے جا رہے ہو۔ روحانیت سے شغف تھا، کئی درویش اسے ہوائی اڈے پر لینے اور چھوڑنے جاتے یا اس کی کامرانی کے لیے چلے کاٹتے تھے۔ طبیعت میں عفو و درگزر کا مادہ ازہد تھا۔ اگر کوئی آ کر شکایت کرتا تھا کہ فلاں شخص نے میری فلاں جائیداد ہتھیا لی ہے یا فلاں کارخانے پر قبضہ کر لیا ہے، تو مجرم خواہ بادشاہ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، وہ کمال سیر چشمی سے اسے معاف کر دیتے تھے، بلکہ شکایت کرنے والوں پر خفا ہوتے تھے کہ عیب جوئی بری بات ہے۔ جب بادشاہ کا دل حکومت سے بھر گیا تو وہ اپنی چیک بکیں لے کر تاریک دنیا ہو گیا اور پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اب بھی زندہ ہے۔ اپنی اس کتاب میں ابن انشا حکومت غیر انگلیشیا کے بارے میں لکھتے ہیں۔ برکات حکومت غیر انگلیشیا۔ عزیزو، بہت دن پہلے اس ملک میں انگریزوں کی حکومت ہوتی تھی اور درسی کتابوں میں ایک مضمون برکات حکومت انگلیشیا کے عنوان سے شامل رہتا تھا۔ اب ہم آزاد ہیں۔ اس زمانے کے مصنف حکومت انگلیشیا کی تعریف کیا کرتے تھے کیونکہ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ ہم اپنے عہد کی آزاد اور قومی حکومتوں کی تعریف کریں گے، اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ عزیزوں، انگریزوں نے کچھ کام کیے بھی، لیکن ان کے زمانے میں خرابیاں بہت تھیں۔ کوئی حکومت کے خلاف بولتا تھا یا لکھتا تھا تو اس کو جیل بھیج دیتے تھے۔ اب نہیں بھیجتے۔ رشوت ستانی عام تھی، آج کل نہیں ہے۔ دکاندار چیزیں مہنگی بیچتے تھے اور ملاوٹ بھی کرتے تھے، آج کل کوئی مہنگی نہیں بیچتا، ملاوٹ بھی نہیں کرتا۔ انگریزوں کے زمانے میں امیر اور جاگیردار عیش کرتے تھے، غریبوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اب امیر لوگ عیش نہیں کرتے اور غریبوں کو ہر کوئی اتنا پوچھتا ہے کہ وہ تنگ آ جاتے ہیں، خصوصاً حق رائے دہندگی بالغان کے بعد سے۔ تعلیم اور صنعت و حرفت کو لیجیے، ربع صدی کے مختصر عرصے میں ہماری شرح خواندگی 18% ہو گئی ہے۔ غیر ملکی حکومت کے زمانے میں ایسا ہو سکتا تھا، انگریز شروع میں ہمارے دستکاروں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے۔ اب کارخانوں کے مالک ہمارے اپنے لوگ ہیں، دستکاروں کے انگوٹھے نہیں کاٹتے، ہاں کبھی کبھی پورے دستکار کو کاٹ دیتے ہیں۔ آزادی سے پہلے ہندو بنیے اور سرمایہ دار ہمیں لوٹا کرتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ یہ سلسلہ ختم ہو اور ہمیں مسلمان بنیے اور سیٹھ لوٹیں۔ الحمدللہ کہ یہ آرزو بھی پوری ہوئی۔ جب سے حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے، ہم نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے، درآمد برآمد بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ہماری خاص برآمدات 2 ہیں، وفود اور زر مبادلہ۔ درآمدات ہم گھٹاتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں تو خارجہ پالیسی تک باہر سے درآمد کرتے تھے، اب یہاں بننے لگی ہے۔ ایک عنوان ہے اس کتاب میں،
ایک سبق جغرافیے کا۔ دنیا کے جغرافیے کے بارے میں وہ لکھتے ہیں طنز و مزاح کے انداز میں، ذرا سنیے۔ جغرافیہ میں سب سے پہلے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا گول ہے۔ ایک زمانے میں بے شک یہ چپٹی ہوتی تھی، پھر گول قرار پائی۔ گول ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ لوگ مشرق کی طرف سے جاتے ہیں، مغرب کی طرف نکل جاتے ہیں، کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا۔ اسمگلروں کو، مجرموں اور سیاستدانوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی۔ ہٹلر نے زمین کو دوبارہ چپٹا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں زمین گل محمد کی طرح ساکن ہوتی تھی، سورج اور آسمان وغیرہ اس کے گرد گھوما کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے، رات دن گردش میں ہیں 7 آسمان۔ پھر گیلیلیو نامی ایک شخص آیا اور اس نے زمین کو سورج کے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ پادری بہت ناراض ہوئے کہ یہ ہم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے۔ گیلیلیو کو تو انہوں نے قرار واقعی سزا دے کر آئندہ اس قسم کی حرکات سے روک دیا۔ زمین کو البتہ نہیں روک سکے، برابر حرکت کی جا رہی ہے۔ شروع میں دنیا میں تھوڑے ہی ملک تھے، لوگ خاصی امن چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ 15ویں صدی میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا۔ اس کے بارے میں 2 نظریے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا قصور نہیں، یہ ہندوستان کو یعنی ہمیں دریافت کرنے چلا تھا، غلطی سے امریکہ کو دریافت کر بیٹھا۔ اس نظریے کو اس وقت تقویت ملی کہ ہم ابھی تک دریافت نہیں ہو پائے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں، کولمبس نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی، یعنی امریکہ دریافت کیا۔ بہرحال اگر یہ غلطی بھی تھی تو بہت سنگین غلطی تھی، کولمبس تو مر گیا، اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ پاکستان کے حالات پر جو نظر ابن انشا کی اس زمانے میں تھی، ان کی نظریں تو ہٹ گئی، لیکن پاکستان کے حالات اس زمانے کے حساب سے آج بھی ویسے ہی ہیں۔ یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ حدود اربع: پاکستان کے مشرق میں سیٹو ہے، مغرب میں سنیٹو ہے، شمال میں تاشقند اور جنوب میں پانی، یعنی جائے مفرور کسی طرف نہیں۔ پاکستان کے 2 حصے ہیں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ یہ ایک دوسرے سے بڑے فاصلے پر ہیں۔ کتنے بڑے فاصلے پر، اس کا اندازہ اب ہو رہا ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا حدود اربع بھی ہے۔ مغربی پاکستان کے شمال میں پنجاب، جنوب میں سندھ، مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں سرحد اور بلوچستان ہے۔ یہاں پاکستان خود کو کہاں واقع ہے بھی کہ نہیں، اس پر آج کل ریسرچ ہو رہی ہے۔ مشرقی پاکستان کے چاروں طرف آج کل مشرقی پاکستان ہی ہے۔ بھارت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، یہ ملاحظہ کریے۔ یہ بھارت ہے، گاندھی جی یہیں پیدا ہوئے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، ان کو مہاتما کہتے تھے، چنانچہ مار کر انہیں یہیں دفن کر دیا اور سمادھی بنا دی۔ دوسرے ملکوں کے بڑے لوگ آتے ہیں تو اس پر پھول چڑھاتے ہیں۔ اگر گاندھی جی نہ مرتے یعنی نہ مارے جاتے تو پورے ہندوستان میں عقیدت مندوں کے لیے پھول چڑھانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ یہی مسئلہ ہمارے یعنی پاکستان والوں کے لیے بھی تھا۔ ہمیں قائد اعظم کا ممنون ہونا چاہیے کہ خود ہی مر گئے اور سفارتی نمائندوں کے پھول چڑھانے کی ایک جگہ پیدا کر دی، ورنہ شاید ہمیں بھی ان کو مارنا ہی پڑتا۔ بھارت بڑا امن پسند ملک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر ہمسایوں ملکوں کے ساتھ اس کے سیز فائر کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ 1965 میں ہمارے ساتھ ہوا، اس سے پہلے چین کے ساتھ ہوا تھا۔ بھارت کا مقدس جانور گائے ہے۔ بھارتی اسی کا دودھ پیتے ہیں، اسی کے گوبر سے چوکا لیپتے ہیں اور اسی کو قصائی کے ہاتھ بیچتے ہیں، کیونکہ خود وہ گائے کو مارنا یا کھانا پاپ سمجھتے ہیں۔ آدمی کو بھارت میں مقدس جانور نہیں گنا جاتا۔ بھارت کے 2 بادشاہوں میں راجہ اشوک اور راجہ نہرو مشہور گزرے ہیں۔ اشوک سے ان کی لاٹ اور دہلی کا اشوکا ہوٹل یادگار ہے، اور نہرو جی کی یادگار مسئلہ کشمیر ہے، جو اشوک کی تمام یادگاروں سے زیادہ مضبوط اور پائیدار معلوم ہوتا ہے۔ راجہ نہرو بڑے دھرماتما آدمی تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر شیرشک آسن کرتے تھے، یعنی سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کو ہر معاملے کو الٹا دیکھنے کی عادت ہو گئی۔ حیدرآباد کے مسئلے کو انہوں نے رعایا کے نقطہ نظر سے دیکھا اور کشمیر کے مسئلے کو راجہ کے نقطہ نظر سے۔ یوگ میں طرح طرح کے آسن ہوتے ہیں، ناواقف لوگ ان کو قلابازیاں سمجھتے ہیں۔ نہرو جی نفاست پسند بھی تھے، دن میں 2 بار اپنے کپڑے اور تولیہ بدلتے تھے۔